یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو فرض علوم نہیں آتے تو اس کا امامت کروانا کیسا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ امامت کے لیے تمام فرض علوم کا آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ فرض علوم میں سے اتنے علم کا حصہ اس کے پاس ہونا چاہیے جو اس نماز کی اور امامت کی ادائیگی کے سلسلے میں ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کی شرائط، اس میں طہارت بھی آتی ہے، وضو ہے، غسل ہے، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم ہے، کپڑے پاک کرنا، نجاستوں کی پہچان، پانی کی اقسام، یہ اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ پھر نماز کی دیگر شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، پھر نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، یہ تمام چیزیں اس کو آئیں، اور پھر امامت کی کیا کیا شرائط ہیں یہ اس کو پتہ ہوں تو یہ امامت کا اہل ہے، چاہے باقی اس کو فرض علوم معلوم نہ ہوں، یہ اتنا اس کو کم از کم معلوم ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ بھی نہیں معلوم تو بالکل ایسا شخص امامت کا اہل نہیں، چاہے یہاں تک داڑھی بڑی ہو۔ داڑھی سے امامت کو کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ تو ثانوی چیز ہے، پہلا ہے علم، اس سے کم از کم نماز پڑھانی تو آتی ہو۔ اس کے بعد اگر کچھ لوگ جمع ہو جائیں، ان میں جو داڑھی والا ہو، علم بھی رکھتا ہو، وہ پھر فوقیت پائے گا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سب سے پہلے کم از کم نماز پڑھانی تو آتی ہو، یہ دیکھا جائے گا۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ کیا سیلفی بنوانا ناجائز ہے؟ دیکھیں ناجائز تو نہیں ہے، سیلفی کیوں ناجائز ہے؟ جب موبائل سے پکچر کھینچنا جائز ہے، ڈیجیٹل کیمرے سے ویڈیو بنانا جائز ہے، اس کو آن ایئر کرنا جائز ہے، تو سیلفی بنانا کیوں منع ہوگا؟ اب اگر آپ کہتے ہیں کچھ لوگ منع کرتے ہیں تو ضرور ان کے پیش نظر کوئی نہ کوئی صحیح علت ہوگی۔ اگر وہ صاحب علم، صاحب تقویٰ ہیں تو وہ کسی اور جہت سے اس کو منع کر رہے ہوں گے، لیکن فی نفسی ہی اگر مثلا میں بیٹھا ہوں، میں اپنے موبائل سے ایک سیلفی بنا لیتا ہوں تو اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا میں اس سیلفی کو بنا کے فیس بک وغیرہ پر ڈال دیتا ہوں، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ ہاں اس کو پرنٹ آؤٹ نکالنا منع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب فی نفسی یہ فعل منع نہیں ہے، اب بھی اگر کوئی منع کر رہا ہے تو ضرور کسی صحیح مصلحت کی بنا پر ہوگا۔ وہ اگر آپ مصلحت میرے سامنے ذکر کرتے تو میں شاید اس پہ کچھ تبصرہ کر سکتا، لیکن فی نفسی سیلفی بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی منع کر رہا ہے کسی صحیح حکمت کی بنا پر اور وہ معظم دینی ہے تو ان کے فالوورز کو چاہیے کہ وہ ان کی اس بات کو قبول کر کے اس کے مطابق عمل کریں، لیکن دوسرے پر تنقید ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنی سوچ و فکر اور علم کے اعتبار سے کوئی ایسی کام کر رہا ہو جو فی نفسی قرآن و حدیث میں منع نہیں ہے تو کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے کسی بڑے کو بنیاد بنا کر ہر ایک پر تنقید کو جائز قرار دے دے۔ یہ ہماری میجر مسٹیک ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک کہتے ہیں کہ بعض اوقات تلاوت قرآن عظیم چل رہی ہوتی ہے، پھر اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور اس کو پھر تصویری شکل میں بھی دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے تباہی، قوموں کی تباہی کا معاملہ تو دکھا دیا جی وہ بلڈنگیں گر گئی ہیں اس طریقے سے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات پھر ہماری توجہ پچھلی والی چیزوں پہ چلی جاتی ہے اور تلاوت قرآن سے انسان بالکل غافل ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ وہی بنا سکتا ہے کہ جو قرآن کے صحیح مفہوم کو سمجھتا ہو۔ بسا اوقات مفہوم کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، پیچھے تصویر کچھ لگا دی جاتی ہے، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ منظر نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح کرنے والے تو سب کے سب گناہگار ہیں کہ وہ مقصود الہی کو تبدیل کر رہے ہیں۔ تو جہلاء کو تو بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا کام کریں، یا اگر کر لیتے ہیں تو پہلے کسی عالم، اچھے مفتی صاحب کو دکھائیں، وہ ہر چیز کو کہیں یس، تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کرتے ہیں اگر اس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ترجمہ بھی سامنے آ رہا ہے، تلاوت آپ سن رہے ہیں، ترجمہ سامنے ہے، اور پھر پیچھے کا منظر اس ترجمے کی یا مفہوم کی تاثیر کو بڑھا کر آپ کے اندر ایک انقلابی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، تو پھر اس قسم کی تدابیر کا اختیار کرنا شرعاً حرج نہیں ہے۔ اب یہ سننے والے پر ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اس اثر کو قبول نہیں کر رہا بلکہ جو قرآن سمجھنا آ رہا تھا وہ بھی نکل گیا اور وہ اثر بھی نہیں، تو یہ پھر اس کو نہ دیکھے الگ بات ہے، لیکن اس ایک شخص کی کیفیت کی وجہ سے ہم ان کی اس کوشش کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ اچھے ارادے سے کیا اور آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے اچھا اثر قبول کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ اثر صحیح قبول نہیں کرتے بلکہ آپ صرف مناظر نہ ہوں، قرآن کو سن کر ہی اس سے اچھا اثر قبول کرتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے اس قسم کی چیز نہ دیکھیں۔ پھر اور بہت ساری ایسی کلپس آپ کو مل جائیں گی جس میں صرف عبارت آ رہی ہے، قرآن پاک کی ترجمہ چل رہا ہے، آپ اسی سے اکتساب فیض کریں۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ ان کے والد صاحب کا انتقال، کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور بڑے بھائی نے تمام وراثت پہ قبضہ کر لیا، اور اب اگر چھوٹے بہن بھائی مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ان سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کرے گا۔
جتنے میرے بھائی بہن ایسے مجھے سن رہے ہیں جو اپنے بھائیوں بہنوں پھوپھیاں خالہ بیٹیوں اور دیگر بھائیوں کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، خود اس سے عیش کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو عیش کروا رہے ہیں، اپنی بیویوں کو عیش کروا رہے ہیں، یاد رکھیے وہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں اتار رہے ہیں۔ تھوڑے دن کا آرام ہے، اس کے بعد بہت سخت عذاب ہے۔ فوراً وارث کو اس کی وراثت دیں۔ اگر فوری طور پہ دینے میں کوئی نقصان کا اندیشہ ہے، جسے چلتا ہوا کاروبار ہے، وارث کہہ رہا ہے بس مجھے میرا حصہ دو، تو پھر حکمت کے ساتھ اس کو راضی کریں کہ کاروبار بھی چلے اور اس کا حصہ اس کو ملے، لیکن محروم کر دینا اور اگر وہ مطالبہ کریں تو ان سے جھگڑا کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ وارث کا حق ہے کہ وہ بالکل وراثت طلب کر سکتا ہے، اور جس کے قبضے میں ہے اس پہ واجب ہے کہ اس کی وراثت اس کو دے۔